تھوڑی سی ڈسکشن تلخ ہو گئی اس دفعہ, اور اس میں 100% میری غلطی ہوگی. مے بی اٹ واز مائی ڈیروگیٹری ایٹیٹیوڈ ٹورڈز مائی گیسٹ, انہوں نے ایسا فیل کیا ہو, یا میرا اوور کانفیڈنس بھائی بیک فائر کر گیا. میرے جو گیسٹ ہیں عارف صدیقی صاحب, ہی از آتھر آف مور دین 30 بکس آن سیلف ہیلپ اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ. کارپوریٹ ٹرینر ہیں, گھاٹ گھاٹ کا انہوں نے پانی پیا ہے ماشاء اللہ. ان کی ڈسکشن سے آپ کو رشد و ہدایت کے موتی ضرور ملیں گے. سیلف ڈیولپمنٹ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں, سیلز بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں, تو ان کی کڑوی باتیں ضرور سنیے. اور سچی بات ہی ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ کڑوی لگا کرتی ہے. شروع سے اینڈ تک میں کوئی کنفارمنس کے گراؤنڈس ڈھونڈتا رہا جہاں پہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کریں, مگر میرے خیال میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سینگ ہی لڑائیں اس چیز کے اندر. لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور میری رہنمائی ضرور فرمائیے دیٹ ہاؤ آئی کوڈ ہیو ڈن اٹ بیٹر. ویڈیو دیکھیے, اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. عارف بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر سیانے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو نا ایک دفعہ ٹھیک سے کر لینا چاہیے, بار 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 بار. اتنی کتابیں آپ نے لکھ دی ہیں تو ایک دفعہ ہی اچھی کتاب لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, بار بار کب جا کے آپ صحیح کتاب لکھیں گے؟ آپ کو تسلی ہوگی. بات تو بہت مزے کی مزید نہیں لکھنی چاہیے. ہاں بات تو بہت مزے کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے لوگوں کے مسائل بدلتے رہتے ہیں. جو میں نے مسائل آپ کے شادی سے پہلے تھے ان کے بارے میں پہلے کتاب لکھی, پھر آپ نے شادی کر لی, آپ نے کہا نئے مسئلے پڑ گئے, اب اس کے لیے کتاب لکھی. وہ مسئلہ حل ہو گیا, آپ نے کہا میرے بچے ہو گئے ہیں, اب اس کے لیے کتاب لکھی. پھر آپ نے کہا بچوں کی شادی کر لی, ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو گیا, پھر اس کے لیے کتاب لکھی. صحیح ہے. تو میری جو کتابیں ہیں وہ بزنس ورلڈ کے لیے, کارپوریٹ ورلڈ کے لیے, کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے, سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے, ہر ایج گروپ کو مخاطب کرتی ہیں اور ہر ایرا کو. ٹین ایج کے مسائل اور ہیں, اسی طریقے سے آفٹر ٹین کچھ اور ہے, آفٹر 40 کچھ اور ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بہت ساری کتابوں پر کام کرنا پڑتا ہے. تو یعنی آپ کا ہی اصل میں ایوولوشن چل رہا ہے نا. جی ایگزیکٹلی. وہ 60 سال کے ہوں گے تو 60 سال کے مسائل آپ کے ہوں گے تو پھر وہ لکھیں گے. دیکھیں نا سیدنا رسول کریم سے منسوب ایک روایت میں ہے, خسارے میں ہے وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں. کیا بات. تو مسلسل کنٹینیوس ڈیولپمنٹ, سیلف ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ, کریکٹر ڈیولپمنٹ, یہ ایک مسلسل سفر ہے. جس دن آپ کہیں کہ اب یہ ختم ہو گیا تو وہ آپ کی ذہنی موت ہے. صحیح. تو اس لیے مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک ٹریننگ انڈسٹری کے بارے میں نا ایک کنسرن بہت زیادہ آتا ہے. میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ہوائی روزی ہے, اس کے اوپر تو انسان سروائیو کر ہی نہیں سکتا, کچھ اور بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. اور کتابیں تو کوئی وائبل بزنس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں جتنے بھی رائٹر ہیں, گریٹ سے گریٹ رائٹر, خواہ وہ اشفاق صاحب ہوں یا کوئی ہو, بڑے بڑے لوگ بڑی قسم پرسی کی موت میں مرے ہیں, اللہ آپ کو عمر خضر دے. ٹھیک ہے, تو کیسے زندہ ہے؟ اچھا, آپ کے دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے ٹریننگ انڈسٹری کے حوالے سے. آپ کے استاد محترم یقیناً محترم ہوں گے جب آپ کے استاد ہیں تو, لیکن ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ ہر آدمی کا کیلیبر, اس کی اپروچ, اس کی ریچ, اس کی سوشل پروفائلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ ہوائی روزی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ مستقل روزی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ ایسے ہے کہ وہ لوگ جتنا پورے سال میں کماتے ہیں جاب کر کے, ہم بعض اوقات ایک دن کے ٹریننگ سیشن کے اتنے پیسے لے لیتے ہیں. تو اگر پورا سال ہم فیملی کے ساتھ انجوائے کریں تو ڈزنٹ میٹر کہ میں نے 9 to 5 پورا سال کام نہیں کیا, ایک دن کیا کام, لیکن بہت اچھا کیا کام, کوالٹی کا کام کیا ہے. تو اس کا تو یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا کتابوں کے حوالے سے, تو میں نے کچھ عرصہ پہلے, یعنی کہ کوئی 20 سال پہلے, ایک کتاب پڑھی, اس کا نام تھا رولر ڈاگس. اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک اچھی کتاب آپ کو لائف ٹائم کے لیے کچن کے ایکسپنس سے بے نیاز کر دیتی ہے. ایک اچھی کتاب آپ کو ایک اچھا گھر دیتی ہے. صحیح ہے. ایک اچھی کتاب آپ کو ایک اچھی گاڑی دیتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ میرے فادر نے 17 کتابیں لکھی ہیں, اور کتابوں کا معیار یہ ہے کہ ان کے اوپر PhD ہوتی ہے, اور ان کی کتابوں کے بغیر اردو میں PhD نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے اردو میں PhD کرنی ہے تو انہیں ان کی کوئی نہ کوئی بک پڑھنی پڑے گی, اور انہوں نے سائیکل پہ زندگی گزاری. اور بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ آپ جیسے کسی دوست نے آ کے کہنا کہ صدیقی صاحب کی فلانی کتاب دے دو, ہمیں گفٹ دے دو, ہمیں بازار سے خرید کے انہیں گفٹ دینی پڑتی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ رولر ڈاگس والا کیا کہہ رہا ہے اور میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو تب میں نے دیکھا کہ پبلشر پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اپنا پبلشر خود بننا چاہیے, چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے. پھر میں نے کتابوں کا سفر شروع کیا, تو اس طرح ہوا کہ میری ایک کتاب ہے شاہین کا جہاں اور. صحیح. وہ تقریباً کوئی 50,000 سے زیادہ پرنٹ ہو چکی ہے پاکستان میں. اچھا, اور 2008 میں اس کا پہلا ایڈیشن تھا, تو یہ بہت کم عرصے میں بہت بڑی اس کی یہ تعداد ہے. تو جو میرا گھر ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے. نہ کریں. میری جو گاڑی ہے, یہ میری یہ کتاب ہے ستاروں سے آگے, یہ اس کتاب نے دی ہے. صحیح. رائلٹی, پیسو انکم کے لیے
لوگ کام کرتے ہیں پیسو انکم, میرا پلاٹ ہو, پلازا ہو, دکان ہو, مجھے کرایہ ہے. اب میری 33 بکس ہیں, وہ مختلف جگہ پہ پڑی ہوتی ہیں, مختلف شاپس پہ, مختلف ویب سائٹس کے اوپر. وہاں سے مجھے منتھ کے بعد ان کی جو رائلٹی ملتی ہے یوں ہی ہے کہ میں نے 4-5 دکانیں کرائے پر دی ہوئی ہیں. واقعی اتنی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں, آپ کی کتاب میں ایک تو جان ہونی چاہیے, اچھا, آپ کے انداز بیان میں جان ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کتاب پڑھنے کا زمانہ نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں کہ کتاب اب مجھ سے پڑھی نہیں جاتی. میں اپنی ایک کتاب دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ 10 صفحے پڑھ کے اگر آپ کو کتاب نہ کھینچے تو کتاب ڈسٹ بن میں پھینک دیں. آپ دیکھیں تو لکھا کیا ہے, آپ کا انداز کیا نہیں ہے تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں. یہ کانفیڈینس ہے. بالکل ٹھیک. تو جب آپ کتاب اس طرح کی لکھتے ہیں جس کی لوگوں کو ضرورت ہے, آپ ایک کتاب لکھتے ہیں اپنے مزے کے لیے, میں لٹریچر کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں, میرے الفاظ, میرے ذہنی تسکین, بڑا جادو ہے اس میں بھی نا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, وہ میں نے اپنی تسکین کے لیے لکھی ہے اور میں کتاب لکھ کے خوش ہو گیا ہوں. صحیح ہے. آن دا ادر ہینڈ میں نے کتاب لکھی ہے لوگوں کے لیے, تو لوگوں کی تو وہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میری یہ کتاب ہے گولز اینڈ ٹارگیٹس, اہداف و مقاصد اور کامیابی. جب میں وہ کتاب لکھ رہا تھا, اس کا بھی ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا, تو پروف ریڈنگ چل رہی تھی, تو میں پشاور میں ٹریننگ کرانے گیا ہوا تھا. وہاں HEC کی ایک ڈائریکٹر مجھے ملنے کے لیے آئے, تو انہوں نے, وہ فرمان اللہ ان کا نام تھا, انہوں نے وہ دیکھی تو کہتے ہیں یار کہ میں لے جاؤں ڈرافٹ کو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں امریکہ سے ٹریننگ کر کے ہوں گول سیٹنگ کی, تو میں رات کو پڑھ لوں گا. میں نے انہیں دے دیا. صبح جب وہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں 10 لاکھ روپیہ لے کے جو ٹریننگ کر کے آیا ہوں لگا کے, یہ کتاب اس سارے موضوعات کو کور کرتی ہے. انہوں نے پھر ایک ایکریڈیشن لیٹر دیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیوں کو کام کرنے کی پرمیشن دیتا ہے, کتابوں کی ایکریڈیشن نہیں دیتا. انہوں نے اس کتاب کے لیے لیٹر دیا کہ زندگی میں کامیاب ہونا کچھ اور کرو نہ کرو, کتاب ضرور پڑھ لو. کیا بات. اب جب اس طرح کی کتابیں ہوں گی جو لوگوں کے معاملات میں اس طرح سے ان کی ہیلپ کریں گی, تو میری ہیلپ بھی کریں گی ساتھ ساتھ. بہترین. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. آپ نے کہا ایک کتاب کافی ہوتی ہے, آپ کی زندگی میں وہ کون سی ایک کتاب تھی جس نے فرق ڈال دیا؟ کسی اور کی جو کتاب کہہ لیں کہ میری اور کی کتاب. ابھی آپ نے کہا نا ایک کتاب کافی ہوتی ہے انسان کے لیے جو اس کو اس کا پرسپیکٹیو چینج کر دیتی ہے. کوئی ایک کتاب ایسی ہوگی نا جس نے آپ کو بدل دیا ہو؟ دیکھیے, میں نے نا بے شمار کتابیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ میں ان کی کاؤنٹنگ میں نہیں کر پاتا. میں اسکول لائف سے کتابی کیڑا تھا, سلیبس والا نہیں. سلیبس کی کتابیں قطن مجھے پسند نہیں تھی. میں تو لائبریری جا کے ناول, رسالے, ڈائجسٹ, اس طرح کی چیزیں لایا کرتا تھا. کیا پڑھے میں آپ؟ کیا پڑھے سر؟ MBA کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ PhD in Mind Sciences. PhD in Mind Sciences. اچھا, تو میں اس طرح کی چیزیں پڑھا کرتا تھا. تو اس وجہ سے مطالعہ بہت وسیع تھا. پھر میں نے فارن لٹریچر بھی پڑھنا شروع کیا. ایسٹرن لٹریچر جس میں رومی ہے, جس میں شیخ سعدی ہے, وہ بھی پڑھے میں نے. میں نے ویسٹ کے جو سکسیس رائٹرز ہیں وہ بھی پڑھے. میں نے سائیکالوجی سے زراعت وہ بھی پڑھے. تو جس طرح ہر ایج کے ساتھ ساتھ آدمی کا مزاج بدلتا ہے, تو کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے. ہاں, سپہ سالاروں کے بارے میں جو کتابیں ہیں نا اسلامی, خاص طور پہ صحابہ کے دور کے, پھر ان کے بعد سلطان فاتح, اور پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی, یہاں تک کہ جو لوگ ہیں نا, انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا. ان کی کتابیں, یعنی التتمش وغیرہ کی جو ہے, اس کے بعد ابھی میں نے آخری ایک پڑھی ہے, نہیں وہ تاریخی کتاب نہیں ہے, داستان ایمان فروشوں کی تو ایک ناول ہے, تاریخی کی بات کر رہا ہوں. پھر میں ہوں تیمور, میں نے سیارہ ڈائجسٹ نے ترجمہ کیا اس کتاب کا, امیر تیمور کا آٹو بایوگرافی ہے. ٹھیک ہے. وہ کتاب میرا خیال ہے میں شاید مور دین 100 کاپیز لے کے دوستوں کو بھی گفٹ کر چکا ہوں, یار یہ کتاب پڑھو. تو کچھ اس طرح کی کتابیں جس میں ون مین شو, کہ اگر اکیلا آدمی بھی ہو, سب کچھ اس کے مخالف ہو, تو وہ کچھ ایسا کر جائے کہ زندگی دنیا اسے یاد رکھے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں کی چیزیں, ان کی آٹو بایوگرافیز, ان کے حالات, یہ مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں ٹل ناؤ. اور اگر آپ میری کتابیں دیکھیں 33 بکس ہو گئی ہیں الحمدللہ. میری 34th جو ہے وہ پروسیس میں ہے, اگلے 3 مہینے میں وہ بھی آ جائے گی. میری ہر کتاب کے 2 ڈیڈیکیشن ہوتے ہیں, انتصاب. ایک ہوتا ہے تاریخ کے کسی ایسی شخصیت کے نام جس نے عسکری میدان میں بے مثال کامیابیاں دی ہوں. میں ٹیپو سلطان تک میں پہنچ چکا ہوں. اچھا, اور ایک عہد حاضر میں کوئی ایسی شخصیت جس نے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ بہت کیا, وہ میرے دوست احباب میں سے جو ہوتے ہیں. تو ابھی تک میں وہ اپنی جو لیگیسی ہے نا سپہ سالاروں والی, مجاہدین والی, وہ ساتھ لے کے چلتا ہوں. بہترین. سر, قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ جمعہ میں کہ کما صلی حمارن یحمل اسفار, یہ گدھے ہیں جنہوں نے کتابیں سر کے اوپر لاد لی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں میجورٹی تو ایسی ہے جو پڑھتی ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا. تو یہ وجہ کتاب ان کو موٹیویٹ نہیں کبھی کر پاتی, یا انسان میں کوئی فلا رہ جاتا؟ دیکھیں, چیزیں ملٹیپل ہوتی ہیں. بعض اوقات کتاب بہت اچھی ہوتی ہے, اسے پڑھانے والی انوائرمنٹ, پڑھانے والے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. بعض اوقات کتاب میں دم نہیں ہوتا. ٹھیک. کتاب جو ہے صرف خانہ پوری کے لیے لکھی جاتی ہے. کتاب صرف اس لیے لی جاتی ہے کہ نام سیل کر دیں, ہم ایک کتاب کا نام سیل کر دیں, رائٹر کا نام سیل کر دیں, اور انفیئر پروفٹ ٹیکنگ کر لیں. یہ بھی تو معاملات ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ. اگر کتاب آپ کی زندگی میں اثر ڈالتی ہے, وہ ایک شعر بھی ہو سکتا ہے. میں ایک شاعری کی کتاب پڑھ رہا, تو پڑھنے کے بعد میں نے تھوڑا مایوس سا ہو کے نا کتاب کو بند کیا. تو ابو نے پوچھا کہ کیا ہوا,
تو میں نے وہ نوٹس نکال کے دیے. میں نے کہا کہ اس میں سے 3 شعر صرف میری پسند کے آئے ہیں. تو کہتے ہیں تو بہت اچھی کتاب ہے, پھر بہت اچھی کتاب ہے. صحیح. میں نے کہا جی وہ کیسے پوری کتاب پڑھی ہے, 3 شعر لبے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کتاب کے 5 سے 7 شعر زندہ رہ جائیں تو وہ کتاب آفاقی اور لافانی کتاب ہوتی ہے. اگر اس میں سے 3 شعر تمہیں پسند آئے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ بڑی کمال کی کتاب ہوگی. بالکل ٹھیک. اسی طرح اگر 10 کتابیں آئیں گے, 100 کتابیں ایک بندے کی ہیں, تو وہ 100 شاید نہ آپ کے پسند کی ہوں, لیکن 2 4 5 تو ایسی ہوں گی جو آپ کی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ وزڈم ہے. اگر کتابوں کے ایک میں ایڈ کرنا چاہوں گا بات, اگر آپ کتابوں کے فلسفے کو سمجھ لینا, کون سی کتاب پڑھنی ہے اور آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. میری ایک کتاب جو شاہین کا جہاں اور میں نے بتایا, جس سے وہ میں نے گھر لیا, جب وہ کتاب شروع ہوئی پہلی پرنٹنگ اس کی, تو اس کی قیمت 350 روپے تھی. ٹھیک. پھر 500 روپے ہو گئی. تو جب وہ 500 روپے اس کی قیمت تھی, تو مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کی کتاب بہت مہنگی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کوئی 7-8 سال ہو گئے ہوں گے. اچھا. اس نے کہا آپ کی کتاب بہت مہنگی ہے. میں نے کہا یار تمہاری بات تو ٹھیک ہے, یہ واقعی کتاب بہت مہنگی ہے, اسی لیے میں اس کے اتنے پیسے نہیں لے رہا جتنے ہونے چاہیے. تو کہتا ہے کیا مطلب, کیا قیمت آپ کے خیال میں ہونی چاہیے؟ میں نے کہا اس کی قیمت ہے میری زندگی کے 28 سال. واہ. تم دے رہے ہو 500 روپے. صحیح بات. کیا تم میری 28 سال کے تجربے کا نچوڑ اس کی قیمت روپوں پیسوں کی شکل میں دے سکتے ہو؟ صحیح بات. اسے پھر بات سمجھ آ گئی. جب آپ کتاب اس طرح کی سلیکٹ کرتے ہیں جس میں مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ آپ تک پہنچے اور آپ کی زندگی اور آپ کی نسلوں میں فرق ڈال سکے, تو ڈیفینیٹلی یو لو دیٹ. صحیح. سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بیسٹ ریٹن ہوتی ہیں, وہ بیسٹ سیلر نہیں ہوتی ہیں, اور کچھ بیسٹ سیلر ہوتی ہیں, بیسٹ ریٹن نہیں ہوتی. کچھ انسان بکتے بہت زبردست ہیں لیکن اندر ان کے کچھ نہیں ہوتا. اینڈ کنورس از آلسو ٹرو. ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں 2 پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں بات کو. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو آج کل جو ایوارڈ ملتے ہیں نا, ایوارڈس آپ کی اچیومنٹ کا نتیجہ نہیں ہوتے, آپ کی لابنگ کا نتیجہ ہوتے ہیں. وہ ایوارڈس تو ایسے ہی اچھا, ہیں. وہ سکسیس کے ایوارڈ ایک سمبل کی علامت ہے نا. جی. ایوارڈ ایک سمبل کی علامت ہے نا. ایوارڈ کس نے کچھ کیا ہے, وہ آپ کی لابنگ کا نتیجہ ہوتا ہے. جس طرح لوگوں کی آپ نے بات کی, شخصیات کی, تو کچھ لوگ آپ نے کہا کہ کھوکھلے ہوتے ہیں مگر لوگ انہیں سنتے ہیں, کچھ بہت اچھے ہوتے نہیں سنتے. وہ جو کھوکھلے لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ بیسیکلی اپنی لابنگ کی وجہ سے پہنچتے ہیں. اور لابنگ جو ہے عصر حاضر میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ان کی بس لابنگ اچھی ہوتی ہے. کتابوں کی حد تک 2 چیزیں ہیں. کتابوں میں بھی ایک مارکیٹنگ, اس میں لفظ لابنگ کا ہے, اس میں لفظ مارکیٹنگ کا. ایک دوسری چیز, ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں, آپ درمیانے درجے کی چیزیں استعمال کرنا پسند کریں گے, اعلیٰ درجے کی, یا بہت اعلیٰ کی, یا گھٹیا کی؟ سبجیکٹو میٹر ہے. میں اپنے اسٹینڈرڈس ہائی رکھتا ہوں. اسٹینڈرڈ ہائی رکھتے ہیں نا آپ, چاہتے ہیں کہ بہت اچھی, میں تھوڑی ٹائم لگا کے پیسے جوڑ کے ایک اچھی چیز لیتا ہوں. یہی کرتے ہیں نا. یہ پینسل دیجیے گا مجھے. لیجیے. یہ جو پوائنٹر ہے نا, جی جی, جو آپ نے مجھے پکڑایا ہے, یہ 10 سے 30 روپے کا ہے. ٹھیک. 10 روپے کا, 20 روپے کا, 30 روپے کا ہوگا. آن دا ادر ہینڈ 180 روپے کا جیل پین بھی ملتا ہے. آپ تو اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں. جی جی. تو آپ نے یہ 20 روپے والی پینسل کیوں لکھی ہوئی ہے, 180 والی کیوں نہیں لی آپ نے؟ یہ اٹلی سے منگایا ہے, جیل پین ہے 0.3 کی ٹپ کا, اور میں صرف بلیک کلر سے لکھتا ہوں. پھر تو ٹھیک ہے, میں سے پھر ٹھیک ہوں. لیکن گڈ, آڈینس میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں کہتے سب یہی ہیں ٹھیک کہ مجھے بہترین چیزیں چاہیے, مگر وہ ٹھیک ہے. بہترین استعمال نہیں کرتے. میں نے اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس سے بہتر کپڑے مارکیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. میرے کپڑوں سے بہتر بھی, آپ کے کپڑوں سے بہتر بھی. ٹھیک ہے. جو مائک کیمرے ہم نے استعمال کیے ہیں, اس سے بہتر چیزیں بھی موجود ہیں. اچھا, لیکن ہم اسے افورڈ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, یہی بات ہے. سب کہتے ہیں بیسٹ, مگر سب سے زیادہ چیز جو بکتی ہے وہ ہے ایوریج. ٹھیک ہے, یہی ہے نا معاملہ. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح بکس کے ساتھ بھی ہے. جو بکس بہت اچھے لیول کی لکھی جائیں, ان کا انٹلیکچوئل لیول ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی, ایوریج ذہن کا مالک, اس بیسٹ کنٹینٹ کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. اسے ایوریج کنٹینٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, پھر وہ ایوریج پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وجہ اس کی یہ نکلتی ہے. صحیح. یہ تو کنزیومر ہو گیا نا. ہاں جی. اب ایز اے کنٹینٹ کریٹر, خواہ وہ کوئی رائٹر ہے, ویڈیو ایڈیٹر ہے, یوٹیوبر ہے, اور پوڈ کاسٹر ہے میری طرح, جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہوچی حرکتیں کر کے یا لابنگ کر کے کمرشلی بہت زیادہ سکسیزفل ہو گئے ہیں, اینڈ مجھے ایک بڑا ہی چھوٹا اسمال سا کلٹ ہے جو فالو کرتا ہے, میرے مرنے کے بعد میرے قبر پہ شاید کوئی شعر لکھ دے گا اور نیوز شاید چلا دے گا کہ آج فلانے کی برسی ہے, میکسیمم یہ ہو جائے گا. بٹ مروں گا میں کتے کی موت, ٹھیک ہے, کوٹ اینڈ کوٹ, بڑے برے طریقے, اور میں کماؤں گا کچھ نہیں, شاید آخرت کماؤں, دنیا بالکل نہیں کماؤں گا. ایسے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جا کے اسی لابی کو جوائن کر لینا چاہیے, کیونکہ ارے بھائی اب تو ٹک ٹاکیفیکیشن کا دور ہے نا. ہر بندہ کہتا ہے مجھے 30 سیکنڈ میں رزلٹ چاہیے.
آئی ایم پریٹی شیور آپ بھی اس پرابلم سے گزرتے ہوں گے. جب لوگ جلدی رزلٹ چاہتے ہیں, جب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں گلیمرس قسم کی چیز دکھائی جائے, ہمیں چیز اس طرح سے بورنگ کر کے ہمیں اخلاقیات نہ سکھاؤ, ہمیں بس بتاؤ جس سے رزلٹ آئے گا. واٹ شوڈ وی ڈو فرام اور پہلی بات تو یہ ہے کہ سکسیس از ریلیٹیو. آپ کے نزدیک سکسیس, ان بھائی کے نزدیک سکسیس اور میرے نزدیک سکسیس, اس کی ڈیفینیشن سیم نہیں ہوگی. کچھ کے نزدیک مال و دولت, کچھ کے نزدیک شہرت اور نام, کچھ کے نزدیک کیریئر, کچھ کے نزدیک پاور اینڈ اتھارٹی, کچھ کے نزدیک فیملی, اور کچھ کے نزدیک آخرت. سیدنا رسول کریم کے ایک صحابی تھے غالباً ابو حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میدان جہاد میں نیزہ پھرا, تلوار پھری, نرخرے پہ گلا کٹ گیا, تو آخری کلمہ جو منہ سے نکلا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صحیح. کامیابی کے پیرامیٹرز ہم سب کے لیے ڈفرینٹ ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. تو جس چیز کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ اس پیٹرن پر چل رہے ہیں. میں اور آپ جس کیٹیگری میں کھڑے ہیں, اگر ہمارے نزدیک وہ کامیابی ہوتی تو ہم بھی ایک عورت بیچ رہے ہوتے. میرے ساتھ جب بھی کوئی سوشل میڈیا ٹیم کنیکٹ ہوتی ہے تو میرا پہلا فکرہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک بات یاد رکھو, ویمن از ناٹ اے پروڈکٹ, وی ڈونٹ سیل ویمن. وہ کہتے ہیں ہم عورتیں کب بیچتے ہیں. میں نے کہا تمہیں جب اپنی پالیسی بنا کے لاؤ گے نا میرے پاس, ایڈ بنا کے لاؤ گے, تو تمہیں خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. ہمارا اصول ہے وی ڈونٹ سیل ویمن. آپ نے اگر میرے پیجز کو اسٹڈی کیا ہو, دیکھا ہو, کسی بھی جگہ پر ہماری ایڈز میں اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی. جن ٹاپکس کی آپ نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں رزلٹ چاہیے, تو ہمارے تو پیجز پہ پابندیاں لگتی ہیں. میرے کئی پابندیاں لگتی ہیں ہمارے تو پیجز پہ, سینکشنز ہیں, ریسٹرکشنز ہیں. غزہ کے بعد 4 دفعہ چینل میرے بند ہو چکے ہیں, نمبر میرے بند ہو چکے ہیں. اگر ہمارے نزدیک وہ کامیابی ہوتی کہ ویورشپ کتنی ہے, لائکس کتنے آئے ہیں, امپریشنز کتنے آئے ہیں, تو پھر میرے چینل بند ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ میرے نزدیک وہ کسی بھی صورت میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے میرا پیغام کام کے لوگوں تک پہنچے. 10 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچا دینا بڑی بات نہیں ہے. 10 لوگوں تک بے شک پیغام پہنچے, مگر وہ کام کے لوگ ہوں جو اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اٹ میٹرز فار می, کوانٹٹی نہیں کوالٹی. تو جب ہم اپنی سکسیس کی ڈیفینیشن کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. ہم اس بات کو بھی انجوائے کریں گے. صحیح ہے. یار دیکھو میں اس دلدل میں نہیں گرا, میں کتنا زبردست کام کر رہا ہوں. میں یہ دنیا بھی کما رہا ہوں, میں وہ دنیا بھی کما رہا ہوں. نہیں, یہ دنیا نہیں نہ کمائی جا رہی. اچھا, اس دنیا پرابلم یہ ہے. نہیں, پرابلم میں مانتا ہوں ایک جھونپڑی میں رہنے والے حضرت ابو ذر غفاری کامیاب ہیں, بہت کامیاب ہیں, ٹھیک ہے, اور قارون اتنی دولت کے باوجود ناکام ہے. اس پرسپیکٹو سے میں بالکل آپ کی بات ٹھیک نہیں, منی سے میں یہ قطع نہیں کہتا. نہیں, یہ کنسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں, منی کو نگیٹ نہیں کر سکتے آپ. ہاں, یہ کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن ضروریات کا, خواہشات کا اور تعیشات کا فرق سمجھ لیجیے نا. پہلے جب میں اور آپ تھے چھوٹے, تو عام طور پہ گھروں میں اگر 4 کمرے ہیں تو 2 میں چھت والے پنکھے ہوتے تھے, ایک پیڈسٹل فین لگا ہوتا تھا, تو چھت پر جا کے سوتے تھے. تو جو آخری چارپی والا نا, وہ نیچے اینٹیں رکھ کے تھوڑی چارپی اونچی کرتا تھا کہ وہ ہوا مجھ تک پہنچ جائے. یاد ہے نا, یہی کچھ ہوتا تھا نا. ایک ٹی وی ہوتا تھا ہمارے گھر میں جس پہ 9 بجے ابا جان خبریں سنا کرتے تھے, 8 بجے امی ڈرامہ دیکھا کرتی تھی, ہم لوگ 5 بجے اینک والا جن دیکھا کرتے تھے, یا جمعے کے جمعے ریسلنگ دیکھا کرتے تھے 3 بجے. ٹھیک ہے, سب کچھ ظاہر ہو رہا تھا نا. محلے میں ایک فون ہوتا تھا, ساتھ والے گھر سے کال آتی تھی کہ جی وہ آپ کے انکل کا فون آیا تھا, وہ 3 بجے دوبارہ کریں گے کال. پھر ہم وہاں 3 بجے کھڑے ہوتے تھے, جا کے انکل کی کال آتی تھی. یہ تھا جس میں آپ مطمئن بھی تھے. آج ہمارے پاس ہر ایک کے پاس 2 فون ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں اگر 4 کمرے ہیں تو 4 AC ہیں, پنکھے چھوڑیں 4 AC ہیں, 1 فریج نہیں 2 فریج ہیں ہمارے پاس, گاڑی ایک بچوں کے لے جانے کے لیے, ایک میرے لے جانے کے لیے ہے. ان سارے معاملات کے باوجود ہم ناخوش ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ادھر نہیں ہے, پرابلم ادھر ہے. ایسا ہوا, ایک کہانی سنا دوں. شور. ایسا ہوا کہ کہانی ہے, اللہ رب العزت ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا, لیکن ایک خاص وقت کا ذکر کہانی کے مطابق ہے کہ رب کائنات نے دیکھا آس پاس, سمندروں کو دیکھا, بڑی خوشی کا اظہار کیا, دریاؤں کو دیکھا, بڑی خوشی کا اظہار کیا, سورج چاند ستاروں پہ نظر ڈالی, خوشی کا اظہار کیا, درختوں کو دیکھا, خوشی کا اظہار کیا. پھر حضرت انسان پہ نظر پڑی تو خفگی کا اظہار کیا. فرشتوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ساری وہی کر رہی ہیں جو حکم دیا گیا. سورج کو کہا کہ مشرق سے نکلنا ہے, مغرب میں غروب ہونا ہے. چاند سے یہ کہا گیا, پانی کے بہنے کا رخ متعین کیا گیا, پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونکا گیا. جسے جو کہا وہ وہی کر رہا ہے. یہ انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا, زمین میں دنگا فساد حسد کینہ ہر اس کی وجہ سے ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو ہے, پھر اب کیا ہے؟ انہیں کب سزا دوں گا. جواب ملا, فرشتوں نے آگے سے کہا کہ ہاں سزا دیں گے. کیا سزا دیں گے؟ فرشتوں کو کہا گیا کہ میں انسان سے اس کی خوشی اور اس کا سکون چھین لوں گا. جب سب کچھ ہوگا اس کے پاس, خوشی اور سکون نہیں ہوگا تو کتنی اس کی زندگی عجیب و غریب ہو جائے گی. فرشتوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت سزا ہے.
تو فرشتوں سے اگلا سوال ہوا اچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ خوشی اور سکون چھین کر کہاں چھپائی جائے کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے؟ ایک فرشتے نے کہا کہ سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیں. صحیح ہے. جواب ملا بڑے سے بڑے پہاڑ کو تسخیر کرنے کی صلاحیت اس میں رکھ دی ہے, ایک نہ دن وہاں پہنچ جائے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تسخیر ہو چکی ہے. ایک نے کہا سمندر کی تہہ میں چھپا دیں. جواب ملا تیل کی تلاش میں وہاں بھی جائے گا, جا چکا ہے. تیسرے نے کہا کسی دوسرے سیارے پر, چاند وغیرہ پر چھپا دیں. جواب ملا کہ میں نے اس کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین اور آسمان کی قوتوں کو تسخیر کر دیا, یہ ایک نہ ایک دن وہاں بھی پہنچے گا. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو عاجز آ گئے, آپ نے مخلوق ہی ایسی بنائی ہے کہ ہر چیز اس کی دسترس میں ہے, تو پھر آپ ہی بتائیں کہ چھپا کر کہاں رکھیں گے. جواب ملا کہ میں انسان سے اس کی خوشی اور سکون چھین کر اس کے دل میں چھپا کر رکھ دوں گا. یہ کھلی آنکھوں سے باہر دیکھتا پھرے گا, خوشی کے لیے اندر جھانک کر نہیں دیکھے گا. اس کے اتنے ویورز ہیں, اس کی گاڑی اتنی ہے, اس کا گھر ایسا ہے, میرا ایسا نہیں ہے, میں ناخوش ہو رہا ہوں. او بھائی کبھی اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو, خوشی وہاں سے ملے گی آپ کو. صحیح ہے. دس از دا پوائنٹ. بالکل آپ ٹھیک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی کہا, اور واصف علی واصف صاحب بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو, نہیں تو جو حاصل ہے اسے پسند کر لو. تو انسان جس کو جو حاصل ہے اسے وہ پسند کر لے تو وہ اس کو دل کی تسلی ہو جاتی ہے. مگر ایک چیز ہوتی ہے نا سر, یہ کام کرو, وہ کیسے کرو والی بات نہیں ہمیں بتائی جاتی, یہ کرنا کیسے ہے یہ بتائیں نا. نہیں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ دل کی تسلی اس پہ مان جاؤ, جب اس پہ مان جاتے ہیں پھر اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون غلط نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تو جو حاصل ہے جب اس پر آپ شکر گزار ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق برتن اور بھرنے لگ جائے گا. یہ ہے پہلی بات جسے ہم لوگ عام طور پہ بھول جاتے ہیں. ہم شکر کرنے کی بجائے شکوہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے دوسرا حصہ, لا کفرتم عذاب اللہ شدید, بھی صحیح یاد نہیں آ رہا. اگر تم کفران نعمت کرو گے تمہیں شدید نقصان میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. ہم کفران نعمت کرتے ہیں پھر پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کنٹینمنٹ یا اطمینان جو ہے اس کے اوپر کیسے آئے. اپنا انالیسس تو کر کے دیکھیں, آپ کو کتنے پیسے چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کو 2 کروڑ روپے چاہیے آج, تو کیوں نہیں اپنی ایک آنکھ اور ایک گردہ بیچ دیتے. 2 کروڑ تو آپ کو آج مل سکتا ہے. 1 ارب روپیہ 1 بلین روپیز, یہ پرسنالٹی 1 بلین روپیز کی ہے. آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس کیا ہے. چاہیے تو لے لیں, لیکن آپ اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے. جب تک آپ کمپیریزن بند نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ, آپ کا کمپیریزن صرف آپ کے ساتھ ہے. آپ لیکن کرتے ہیں کمپیریزن, آپ سے مراد ہے ہمارا ویور یا لوگ جو ہے ہمارے, ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. مائیں بچوں کو بچپن سے کمپیریزن کی عادت ڈال دیتی ہیں. دیکھو تمہارے ماموں کے بچے کتنے اچھے ہیں, دیکھو تمہارے خالہ کے بچے کے کتنے نمبر آئے ہیں. پھر ایک دن بچہ بھی تنگ آ کے کہتا ہے کہ ہمیں ان کے گھر چھوڑا, ان کے بچے اپنے گھر لے آؤ. کمپیریزن بچے کی شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. یہی کمپیریزن جابز میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. بزنس میں آتے ہیں پھر یہی کمپیریزن, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہی کمپیریزن آپ کے دوست, یار تمہاری پوڈ کاسٹ پہ اتنے ویورز ہیں, اس کی پوڈ کاسٹ پہ اتنے. بھائی کانٹینٹ تو دیکھ لو کہ کیا ہے. ایک بڑا دلچسپ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں کسی ادارے کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کے اوپر نا ایک پروجیکٹ کر رہا تھا. تو جو ہماری ویورشپ تھی وہ بہت کم تھی, یعنی کہ لیس دین 10,000 پوسٹ جو ہے نا. تو وہ بڑے جو اسپانسر تھے وہ بڑے پریشان تھے اس بات پہ, وہ کبھی کبھی غصہ ہو جاتے تھے کہ لوگ تو یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ایک دن میں نے پھر نا وہ انہیں بلایا, وہ آئے, تو میں نے نا پورن تصویروں, پورن ویڈیوز, پورن کلپس کی چند اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیے. وہ آئے تو میں نے انہیں دکھا دیے. میں نے کہا کہ یہ جی صرف 6 گھنٹے میں 8 ملین ہے. یہ اوور نائٹ جو ہے 10 ملین ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ان میں سے کسی کو نا ساتھ ایڈ کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ کو تو مسئلہ آپ کا ویورشپ ہے. تو ویورشپ یہاں سے آئے گی آپ کو. اف یو آر اسٹینڈنگ آن ویلیوز, آن ایتھکس, آن کیریکٹر بلڈنگ, آن سوسائٹی بلڈنگ, تو تب آپ کو 10,000 پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. ایک یہ. اس سے اگلی ایک اور بڑی خوبصورت بات, پاکستان کے ایک بڑے معروف ٹرینر ہیں اشرف چودھری صاحب, آج کل فاتح ذیابطیس کے نام سے وہ پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے شوگر کو شکست دی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی مزے کی ایک دفعہ مجھ سے بات کی, ایسی جس طرح آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں نا. تو ہم نے کہا کہ یار ہماری وہ ریچ کیسے بڑھائی جائے, یہ کیسے کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے, پہلے تو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھیں. میں نے کہا جی وہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پلیٹ فارم ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بنے ہیں مراسیوں اور بھانڈوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو مراسیوں اور بھانڈوں کے پلیٹ فارم پر اپنے ایجوکیشن بیچنی ہے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ کتنا مشکل ہے. ٹھیک بات ہے.
تو ایکچولی یہ پلیٹ فارم جس لیے بنے اب آپ کو پتہ ہے, اور یہ بات درست ہے, اشرف چودھری صاحب کی یہ بات درست ہے کہ یہ پلیٹ فارم ایجوکیشن کے لیے نہیں بنے, یہ پلیٹ فارم تو مراسیوں کے لیے ہیں, بھانڈوں کے لیے ہیں. ان کا پلیٹ فارم آپ استعمال کر رہے ہیں, ان کی مہربانی آپ کو کرنے دے رہے ہیں. ٹھیک, تو آپ کو اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اس مراسی بھانڈ پنا کا حصہ میں 4 سال رہا ہوں اشرف چودھری صاحب کے ساتھ. اور کے ساتھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, زبردست. میں نے وہ جتنے بھی وہ کورسز اور وہ ٹریننگس تھیں, اچھا, وہ اس کی مارکیٹنگ ساری 4 سال میں نے آپ نے کی ہے. میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا, بہت سیکھا. اللہ تعالیٰ زندگی سے دے اشرف صاحب کو. ایسے سر, جو آپ کی کور ایکسپرٹیز میں ایک بڑی چیز ہے گول سیٹنگ. آپ نے پوری کتاب اس پہ ماشاء اللہ یہ کی. ہم روز لکھتے ہیں یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اس کی ایگزیکیوشن میں سر بہت مسئلہ آ جاتا ہے. کبھی صحت اجازت نہیں دیتی, ٹھیک ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, صحت نہیں ہوتی. کبھی ٹائم نہیں ہوتا. کبھی وہ جسے شون کو ورل ونڈ کہتا ہے کہ جی تنیا مرچاں لے آ دو, دہی لا دو, یہ چیزیں بڑی انسان کو تنگ کرنے لگتی ہیں. آپ کے پاس صحت بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس صحت بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, جی, آپ کے پاس غیر ضروری مصروفیات بھی نہیں ہوتی. جو آپ نے کہا, ان تمام چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو لکھتے ہیں وہ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں, پلاننگ نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ صبح سے اٹھ کے میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. پلان بھی لکھ لو, ایگزیکیوشن صرف لکھا ہے, اس کی وجہ لکھ لیے, خواہشات لکھی ہیں نا آپ نے. اب ایگزیکیوشن میں نے کہا جی کہ صبح سے فجر کی نماز انشاءاللہ با جماعت پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا اور لکھ بھی لیا. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کے بعد صبح مسجد کے ٹائم پتہ کر کے الارم لگایا کہ نہیں لگایا. آپ نے وضو کے سامان کو رات کو تیار کر کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا, کہ تولیہ کہاں پڑا ہے, ٹاول کہاں پڑا ہے, چپل کہاں پہ پڑی. یہ پہلے سٹیپس ہے نا. اگر آپ نے یہ لکھ لی اور یہ سٹیپس پورے نہیں کیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے, آپ نے وہ نیت کا ثواب لیا ہے کہ میں نے نیت تو کر لی. آپ نے یہ کیا. پھر اگر آپ نے یہ سارے پروسیس پورے کیے ہیں, پھر آپ نے ساتھ میں بیگم کو بھی کہہ دیا ہے یا بیٹے کو کہہ دیا کہ بیٹے اگر میری آنکھ نہ کھلے تو تمہیں مجھے اٹھا دینا ہے. صحیح ہے. بیٹا اسکول نہیں جانا چاہتا, وہ تو انجوائے کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم اس پہ زبردستی کر کے اسے اٹھا کے اسکول بھیج دیتے ہیں نا. تو کیا ہمیں مسجد نہیں بھیجا جا سکتا؟ بھیجا جا سکتا, ہم چاہتے نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. اسی طرح کے جو گولز ہیں یہ ہمیں کمفرٹ زون سے باہر نکالتے ہیں, ہمیں ایفرٹ زون میں لے کے آتے ہیں, اور ایفرٹ زون میں آنے کے لیے کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل کر لوں گا, ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوتی, یہ لیتھارجی ہے. اس کی بھی آگے 2-3 وجوہات ہیں. گولز ہوتے ہیں چھوٹے, اگر گولز بڑے ہوں نا انرجی بڑی ہوتی ہے. میں کافی عرصے سے میں نے نا ایک چھوٹا سا ایک بنیادی سا اصول بنایا ہوا ہے کہ 100 منٹ کی ٹریننگ کے میں نے $1000 لینے ہیں. اچھا وہ ڈالر اوپر نیچے ہوتا تو مجھے انفلیشن کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا. تو چند سال پہلے نا مجھے بائک چلانے کا شوق ہے, اپنے شہر میں بائک چلاتا ہوں گاڑی کی بجائے, ٹائم بھی بچتا ہے اور مجھے مزہ بھی آتا ہے. تو میں نے ایک بائک لی تو میں گر گیا. وہ میں گرا تو میری یہ والی ہڈی جو ہے یہ ٹوٹ گئی. اور صبح کو میرا لیکچر تھا فیصل آباد میں, اور شام کو یعنی کہ 4-5 بجے کی ہڈی جواب دے گئی. تو میں خیر وہ ہڈی جوڑا اسپتال گیا, انہوں نے پٹی پٹی کی, وہ ہاتھ کو آرم ریسٹ وغیرہ باندھا. صبح میں نے ایک لڑکے کو بلایا, میں نے کہا میں لیکچر دینے جانا ہے وہاں پہ فیصل آباد میں, تو گاڑی تم نے چلانی ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میرا وہ بندہ ہے سارے کا سارا, اور وہ پین کلر کھائی ہوئی ہے میں نے, اور میں جناب لیکچر دینے چلا گیا. وہ ان کے لیے بڑا موٹیویشنل تھا یہ کہ یار ایک بندے کا ہوا, میں نے لیکچر دیا. واپس ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یار ایسی موٹیویشن کیسے آ سکتی ہے. میں نے کہا بات سن, بات یہ ہے کہ میں نے آ کے 1.5 گھنٹہ بول کے 3 لاکھ روپے لینا تم لوگوں سے. ہاں یہ موٹیویشن ہے. مجھے ملنے ہوتے ہیں نا 5000 یہاں سے. تو میں نے کہا یار بازو بہت درد کر رہا ہے, ٹیکا لگا ہوا ہے, میں کیسے کھا سکتا ہوں. سیم ایک اور ہوا, سنگاپور میں ٹریننگ تھی میری. سنگاپور میں ٹریننگ تھی میری, اور اس کا ہمارا $10,000 جو ہے وہ معاوضہ طے تھا اس کا. ٹھیک ہے. تو ایگزیکٹ جانے سے 2 دن پہلے مجھے نا گردے کی پتھری کی وہ شدید تکلیف ہو گئی شروع. ٹھیک ہے. اور وہ نہ اس وقت آپریشن ہو سکتا تھا نہ ہی کچھ اور ہو سکتا تھا. گردے کی طرح بندے کو الٹا دیتی ہے پکڑ کے. مجھے پہلی دفعہ پتا لگا کہ بندہ الٹنا کیا ہوتا ہے. خیر تو وہ میں نے جناب وہ 7 انجیکشن پکڑے پین کلر 7 دن کے لیے, وہ اپنے بیگ میں ڈالے, اور میں ٹریننگ کرانے چلا گیا. تو جب میں پاسپورٹ نکالنے لگا تو ایک انجیکشن باہر نکل کے گر کے ٹوٹ گیا ادھر فرش کے اوپر ایئرپورٹ کے نا. باقی 6 رہ گئے میرے پاس. اس کے باوجود میں نے خیر میں چلا گیا وہاں پہ, اور رات کو میں خود بستر پہ الٹا لیٹتا, خود ہی اپنے اوپر ٹیکا لگاتا ہوں کہ دیکھنا دے مجھے, اور میں سوچتا ہوں کہ دیکھ لے کہ نشئی آدمی ہے, نشے کا ٹیکا لگا کے جاتا ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے, ریوارڈ اتنا بڑا تھا کہ اس کے مقابلے میں یہ پین چھوٹی تھی. ہمارے ہاں لوگوں کو ریوارڈ بڑا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہاں تو اگر آپ کو اس کا ریوارڈ بڑا نظر آ رہا ہو نا, آپ کی تمام لیتھارجی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی, کیونکہ دہی دھنیا یہ بات کر رہے تھے لانے والے, یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے.
रिवार्ड छोटा है सामने, सही, ये ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है, चलो रिवॉर्ड हम बड़ा कर. वो कहते हैं कि पीपल आर नॉट लेजी, दे सिंपली हैव इम्पोर्टेंट गोल्स दैट डोंट इंस्पायर देम. हाँ, बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स. भाग, वो किसने लिखा था? टिम फेरिस ने शायद, आई कुड नॉट रिकॉल एग्जैक्टली. सर, जो हम कभी कोई चीज़ बेचने लगते हैं ना, कई दफ़ा हमें एक तो अपनी शक्ल आईने की याद आती है, कई दफ़ा क्लाइंट पे भी रहम आ जाता है. हाई पैसे कैसे चार्ज किए जाते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट चेंज किए जाते हैं. हाँ, आपकी दोनों बातें कॉन्सेप्ट्स की हैं. हाँ. आपने जो बाद में बात की वो पहले बात करूंगा, पहले वाली बात के बाद में जवाब दूंगा. आपने कहा कभी क्लाइंट पर रहम आ जाता है. हाँ. क्लाइंट पर रहम इसलिए आता है कि आपके माइंडसेट में ये है आप एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं. सेल्स एक्सप्लॉइटेशन का नाम नहीं है, सेल्स फैसिलिटेशन का नाम है. एक स्टैंडर्ड प्राइस भी है ना मार्केट में. अगर हम न्यू हैं, आप वैल्यू कितनी ऐड करते हैं? आप डेवलप्ड एक ट्रेनर हैं, लेट्स से आई एम अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, मैं अभी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक सेशन के 1 लाख रुपए नहीं चार्ज कर सकता, बट मुझे पता है कि यार जितनी एफर्ट है बनता 1 लाख ही है, तो मैं क्या करूँ? अंडर सेल करूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मुझे कहना क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस कोई नहीं, कैसे 1 लाख? देखें, हर चीज़ के लिए क्राइटेरिया है. उसमें जैसा आपने मुझे कहा कि आपका एक एक्सपीरियंस है, आप डेवलप्ड हैं, इसका मतलब है कि इतने पैसे लेने में ये चीज़ें एडिड है ना. जब जितनी चीज़ें माइनस करते जाएंगे आपका मुआवजा खुद ब खुद उतना कम होता चला जाएगा. ये तो अंडरस्टूड बात है ना. तो आपको या तो उस पर कंप्रोमाइज़ करना होगा. अब जब आप कहते हैं कि मुझे उस पर रहम आ जाता है, रहम लफ्ज़ जो आपने यूज़ किया वो इसलिए है कि आपके जहन में ये है कि मैं इससे ज़्यादती कर रहा हूँ. अगर आपके जहन में ये हो कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, देखें, एक हाथ यूं होता है और एक हाथ यूं होता है. यूं देने वाले की छाती और तरह की होती है, गर्दन में तनाव और तरह का होता है, आंखों की चमक और होती है. जब मैं कहीं पे जाता हूं तो मैं फैसिलिटेट करने के लिए जाता हूं, मैं वैल्यू ऐड करने के लिए जाता हूं, मैं झुकता हुआ तोलने के लिए जाता हूं कि जितने पैसे ले रहा हूं उससे ज़्यादा दे के आऊँगा, मैं ये क्लेम करता हूँ. इस वजह से मुझे रहम नहीं आता. ठीक, नंबर 1. बेहतरीन. अच्छा, दूसरी बात है अपना चेहरा. ये उससे पहला जो आपने सवाल किया था, हम में से अक्सर लोगों को आसपास से जो कम्प्लीमेंट्स लेफ्ट हैंडेड मिलते हैं वो ये होते हैं कि तेरी एजुकेशन छोटे स्कूल की है, तुझे अंग्रेज़ी बोलनी सही नहीं आती, तेरा कद छोटा है, तू मोटा है, तू लंबा है, तेरे वालिदैन आपस में लड़ते थे, तेरे स्कूल ऐसा था. इस तरह की कई कॉन्सेप्ट्स हैं किसी ना किसी हवाले से, या किस्मत ही ख़राब है तेरी. तो अगर तेरी किस्मत अच्छी होती तो पाकिस्तान में इंसान होने की बजाय तो इंग्लैंड में किसी मेम का कुत्ता होता, वो तुझे लहराती अपने हाथों से. लोग ऐसी बातें भी करते हैं, मैंने सुनी हुई है ऐसी बातें. अच्छा, अब जब ये सारी सुनने के बाद वो अपना टारगेट बनाता है, जब शीशा देखता है, ताइशाही लगाता है कि आज मैंने काम करना है, अंदर से बात आती है शक्ल देखी है अपनी. वो कहता है मैंने इस साल में टारगेट अचीव करना है, तो अंदर से आवाज़ आती है मैं तेरा माजी जानता हूँ. माजी जानते हो, मुस्तकबिल तो नहीं जानते ना. माजी के तजर्बे की बुनियाद पर आज मैं खड़ा हूँ. तो वो अंदर का इंसान आपको रोकता है. ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट. तो जब तक आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक आप हाई वैल्यू अर्निंग पर नहीं जा सकते. ब्रायन ट्रेसी इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल देता है सेल्फ कॉन्सेप्ट की. मैं उसे अपने अल्फाज में बताता हूँ. एक आदमी 10 लाख रुपये महीना कमाता है और एक आदमी 50,000 रुपये महीना कमाता है. ठीक. बाई चांस कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, दोनों जीरो पर आ जाते हैं. ठीक. जॉब भी ख़त्म, एसेट्स भी ख़त्म, घर भी ख़त्म, उसकी गाड़ियाँ घर सारे बिक गए, उसके मोटरसाइकिल बिक गए. अब दोनों बिल्कुल ज़ीरो पर हैं. 10 लाख रुपए कमाने वाला भी ज़ीरो पर है और 50,000 या 30,000 कमाने वाला भी ज़ीरो पर है. अब अगला सवाल ये है कि जो 10 लाख रुपए महीना कमाता था, क्या उसके जहन में 50,000 कमाने वाला कोई आइडिया आएगा? नहीं, हालांकि वो ज़ीरो पे है. ठीक है. जो 50,000 कमाता था उसके दिमाग में 10 लाख कमाने वाला कोई आइडिया आएगा? नहीं आएगा. लॉ ऑफ एवरेज वो 20% का वो कहते हैं, 20-25%. 50,000 वाला 40 या 50 के दरमियान या 60 के दरमियान रहेगा. 10 लाख वाला 8 लाख से 12 लाख के दरमियान रहेगा. तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में कि मैं 10 लाख वाला बंदा हूं. उसके आइडियाज 10 लाख वाले आएंगे. और सेम सिचुएशन में 50,000 वाले के जहन में लाख रुपए का आइडिया भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो 50,000 वाला बंदा है. तो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को पहले स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना होता है. आप बहुत बड़ा टारगेट लेते हैं, आप नाकाम हो जाते हैं. कहा जाता है कि 10 से 25% तक अपने टारगेट को स्टेप बाय स्टेप अचीव करें. आप आज 50,000 में हैं तो कोशिश करें कि मैंने इतने महीने में 60 पर आना है, फिर 60 से 80 पर जाना है. आप 50 पे खड़े होकर अगर 5 लाख की बात करेंगे तो फिर पता क्या होगा आपके साथ. आप कभी जिम गए? जी. अगर आप जिम आज पहले दिन जाएं और जाते ही 100 किलो वजन उठा लें, नहीं तो आप उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते. क्रैम्प पड़ जाएगा. हाँ, ये आप उठा लेंगे, लेकिन उठाने के बाद दोबारा जिम नहीं जाएंगे. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, लेकिन वही 100 किलो वजन जो आपको एक दफ़ा के बाद नहीं उठाया जाएगा, आप 20-25 किलो से स्टार्ट करें, 10 किलो से स्टार्ट करें और कुछ हफ्तों में वहाँ तक पहुँचें तो वो 100 किलो वजन आप आसानी से उठा लेंगे. जिस तरह बॉडी के मसल्स हैं ऐसे ही आपके इमोशनल मसल्स हैं.
آپ کے ڈیسیجن میکنگ کے مسلز ہیں, آپ کی سیلف ورتھ کے مسلز ہیں. تو ان مسلز کو بھی آہستہ آہستہ تقویت دی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مسلز اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے سیلف کنسیپٹ کو بہتر کرنا ہوگا, اس کے لیے اپنی سیلف ٹاک کو بہتر کرنا ہوگا. جب ہم اس طرح بیٹھتے ہیں نا, جیسے ماشاء اللہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دوست بیٹھتے ہیں بعض اوقات, تو ہم آپس میں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا فیوچر ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے. میں یار پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی, کرپشن کے بغیر پاکستان میں لمیٹنگ بلیف. ہاں, یہ لمیٹنگ اینڈ نیگیٹو, یہ لمیٹنگ اور نیگیٹو بلیفس جو ہیں یہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. آپ کا دماغ آپ کا غلام ہے. مثال دیتا ہوں, ایک چیز ہے, میں لینے کے لیے گیا اور اس چیز کی قیمت پوچھی, انہوں نے کہا 5 ملین روپیز. میں نے کہا I cannot afford it. جیسا آپ نے کہا کہ واسف علی باسف نے کہا کہ چھوڑ دو, آپ نے کہا I cannot afford it. This is a shut up call to your mind. Shut up idiot, you cannot afford it. دماغ سوچنا بند کر دے گا. اب یہ 5 ملین کی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب میں نے پوچھا یار how can I afford it. ٹھیک ہے, اب میں نے دماغ سے سوال پوچھا ہے, مجھے بھائی بتاؤ میں کیا کروں کہ میں اسے افورڈ کر سکوں. اب دماغ آپ کو اس کے راستے بتائے گا کہ یہ کر لو, یہ کر لو یا یہ کر لو. تو پہلے میں ایک شٹ اپ کال تھی, وہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی. دوسرے میں کویشچن تھا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دماغ سے کام لینے کے لیے کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, کس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے. کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کون سے ورڈ چوز کرنے چاہیے. اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ اس گرداب سے باہر آ جائیں گے. بہترین بات. مگر ہمارے کلائنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں نا, ہمارے سے مطلب پاکستانی مائنڈ سے میجورٹی وہ فیصلہ ہی صرف پرائز کی بیسس پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ لو ٹکٹ سیلز کر رہے ہو پھر تو آپ کو گالیاں بھی پڑتی ہیں, منجن فروش, ہاں جی, چورن سیلر. ٹھیک ہے, تو بتائیں کہ کیا ہمیں ایسے سینیریو میں آڈینس اپنی چینج کر لینی چاہیے, اور وی شوڈ جسٹ ڈیولپ تھک اسکن اور کھال اتاریں سب کی جتنی ہم کر سکتے. پھر وہی آپ کھال اتارنے پہ بات آ گئے. پہلی بات ہے منجن فروش کی. آپ ہائی سیلنگ ٹکٹ بھی لیتے ہیں نا اگر, تو لوگوں کا آپ کے ساتھ عام طور پہ نیچے کچھ نہ کوئی ایسے کمنٹس آتے ہیں, مجھے بھی آتے ہیں, تو میں پھر لکھ دیتا ہوں نیچے. بعض اوقات مجھے بھی جواب دینا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ریئیکٹیو ہوں, ایکچولی آئی کانٹ ٹالریٹ بول شٹ, آئی ایم الرجک ٹو بول شٹ, آئی ایم الرجک. پھر انہیں دوائی دینی پڑتی ہے بعض اوقات. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جن کے آباء و اجداد منجن بیچتے تھے وہ منجن بیچنے سے آج تک باہر نہیں نکلے. انہیں دوسرے, کیونکہ ان کے ظاہر حقیقتاً آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کے آباء و اجداد منجن, داتن, دنداسا یہی بیچا کرتے تھے, اور اسی ٹیکنالوجی کو سوشل میڈیا پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کھال اتاریں. دس از دا پرابلم, جو مائنڈ سیٹ کا پرابلم. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ مجھے رحم آ جاتا ہے. کوٹ اینڈ کوٹ نہیں, کوٹ اینڈ کوٹ نہیں, یہ لفظ ہی تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. میں نے ایک آدمی کو ایک دفعہ ہائر کیا, ایک مارکیٹنگ مینیجر تھا میرے پاس. اس کے ساتھ کانٹریکٹ یہ ہوا کہ پہلے 6 مہینے کے لیے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اور ٹریننگ میں سے اتنی پرسنٹیج ہوا کرے گی تمہاری, اور 6 ماہ کے بعد یہ جو مین انسینٹیو تھا تو یہ ختم ہو جائے گا, تم اسٹیبلش ہو چکے ہو گئے. 3 مہینے گزر گئے, اس سے کوئی کلائنٹ نہیں بک ہو سکا. کوئی 3 مہینے کے بعد اس سے ایک کلائنٹ ارینج ہو گیا. اس نے مجھے فون کیا بہت ایکسائٹمنٹ میں, سر آپ نے کب گھر آنا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کلائنٹ پھنس گیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کلائنٹ پھنسا لیا ہے. میں نے کہا میں گھر آتا ہوں, ملو مجھے. وہ ملنے کے لیے گھر آیا. میں نے کہا کون سا کلائنٹ ہے؟ کہ کمپنی تھی کوئی. میں نے اس کا کر کے میں نے اس کا کمیشن اسے دیا. میں نے کہا کہ ہم آج کے بعد کام نہیں کریں گے. کہتا ہے کیا ہوا؟ میں کہا میں بندے نہیں پھنساتا, میں بندوں کی مدد کرتا ہوں. کہتا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا. میں کہا مجھے پتا ہے, لیکن میں کام نہیں کرتا, میں بندے نہیں پھنساتا, تو میں کلائنٹ کی کھال نہیں اتارتا. اب پرابلم کیا ہے, جب آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ اس کی پرائس زیادہ ہے, آپ کہتے ہیں پرائس کی بات آپ کر رہے ہیں, جب آپ کو کلائنٹ کہتا ہے اس کی پرائس زیادہ ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ قیمت زیادہ ہے اس کی؟ نہیں. اس کا ہڈن میسج یہ ہے کہ جو قیمت تم بتا رہے ہو اس کے عوض جو تم مجھے بینیفٹس بتا رہے ہو وہ اس پرائس کو جسٹیفائی نہیں کرتے, مجھے بینیفٹس اور بتاؤ. اس کا دوسرا مطلب بھی ہے دا ایکول نمبر آف بینیفٹس اور مور نمبر آف بینیفٹس someone alternative پھر آپ مارکیٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہ بات ہے, پھر آپ مارکیٹ ایکسپلائٹ یہاں پہ ہمیں کمپٹیشن فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو اور مجھے آپس میں نہیں کرنا پڑتا. دیکھیں مثال دے رہا ہوں کہ گول سیٹنگ کی ٹریننگ آپ نے بھی کرانی ہے اور میں نے بھی کروانی ہے. سیم کنٹینٹ, سیم پریزنٹیشن, سب کچھ سیم ہے, بٹ دا وے آئی ڈیلیور اینڈ دا وے یو ڈیلیور اٹ ول میک دا ڈفرنس. ٹھیک ہے, آپ کنٹینٹ تو سیم دے سکتے ہیں, کنٹینٹ دینے والا سیم کہاں سے دے سکتے ہیں آپ؟ تو ایکچولی وہ یہ کہتا ہے کہ جو تم پرائس مجھے کہہ رہے ہو اس پرائس کے عوض جو مجھے دیا جا رہا ہے وہ جسٹیفائی نہیں, مجھے مزید بتاؤ کہ یہ پرائس جسٹیفائی کیوں ہے. وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کیوں. اب ایک اور بات, تھوڑی تلخ بات بھی کر دوں, کریں آڈینس غصہ ہے تو برداشت کر لیجیے گا. اب تک ویسے سافٹ بات کوئی نہیں کیا آپ نے.
اللہ اکبر, ساری ابھی تلخ باتیں ہیں. اتنے مزے کی باتیں کی نہیں ہیں. نہیں, ساری تلخ باتیں ہیں. ایک بات, سچی بات ہمیشہ تلخ ہوتی ہے. ایک بات بتائیے, آپ پروسیڈ کیجیے. آپ نے گھر بنانا ہے جی, آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے 1 کنال کا چیچو کی ملیاں میں, آپ کے پاس 1 کنال کا پلاٹ ہے ڈیفینس میں, ہریانہ آپ نہیں ہے, اور پلاٹ کی قیمت ہے چیچو کی ملیاں والے کی بہت ہی ہے, اور وہ تو اربوں روپے میں ہوگی, اور کنسٹرکشن کاسٹ دونوں پہ سیم ہونی ہے. ٹھیک ہے. آپ گھر چیچو کی ملیاں بنائیں گے کہ پوش علاقے میں بنائیں گے؟ آپ اچھی جگہ پہ گھر, اتنا پیسے میں نے اربوں روپیہ لگانا ہے تو میں اچھی جگہ پہ لگاؤں گا. صحیح ہے. پیپل ڈونٹ انویسٹ آن دیم سیلوز بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ ان گاربیج. دا پیپل ہو تھنک دیم سیلوز گاربیج ہی ہیں, یہ وہ سوچ رہے ہیں. ہم نہیں, وہ مطلب پیپل تھنک دیم سیلوز ایز اے گاربیج. وہ کہتے ہیں یار لاکھ روپے میں اپنے اوپر لگاؤں, او بھائی شکل دیکھی ہے اپنی, او بھائی تو 20 روپے کی کتاب لے کے پڑھ لے, بات ختم, تیرے لیے اتنی کافی ہے, تو لاکھ والا بندہ نہیں ہے. جب تک لوگ اپنے آپ کو قیمتی نہیں سمجھیں گے, اپنے آپ کو کنگ کی طرح رائل وے میں ٹریٹ نہیں کریں گے, وہ رائل لائف نہیں جی سکیں گے. ٹھیک ہے. ڈونٹ تھنک یور سیلف لائک اے گاربیج. یہ میرا لوگوں کے لیے ایک میسج ہے. عارف صاحب, آپ نے کہا لوگ اپنے آپ کو گاربیج سمجھتے ہیں, بٹ ناٹ ایوری ون دا پیپل ہو ڈونٹ انویسٹ آن دیم سیلف. یس ایگزیکٹلی, آئی ایگری آن دیٹ. مگر ایک پوائنٹ ہوتا ہے, ہر بندہ شروع یہیں سے ہوتا ہے, لفی خسر سارے کے سارے خسارے میں ہوتا ہے. مجھے پرسنل برانڈنگ پہ کوئی ٹپس بتائیں. ایک بندہ ہے نا, وہ آج شروع کرتا ہے, کہتا ہے جی عارف صاحب کی طرح میں نے بننا ہے, تو بے شک اسے کتنا بھی ٹائم لگ جائے, پرسنل برانڈنگ کیا اپنے اندر انسان کو چینج کرنا چاہیے ٹو بیکم اے لائکیبل پرسن. اچھا, مزے کی بات ہے, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھے پرسنل برانڈنگ کیسے کرنی ہے, کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی. یہ غالباً اس مسلسل کنٹینیوس گروتھ کے سفر کا حصہ تھا. کئی لوگوں کی آپ سکسیس سٹوریاں سنتے ہیں نا, تو مجھے تو بڑے شرمندگی ہوتی ہے اپنے اوپر کہ میں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں دیکھا. وہ بتاتے ہیں میرے ابا جی مجھ چراندے سیگے, میں دودھ بیچتا تھا, گھروں میں کھانا نہیں پکتا تھا, لائٹ نہیں ہوتی تھی, میں 16 گھنٹے نہر پہ جا کے پڑھتا تھا. آپ نے ایسی بے شمار باتیں سنی ہوئی ہیں. ابا میرا چٹا جاہل سیگا, پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں. میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ, تو میں تو ناکام آدمی ہوں. مطلب میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سفر کیا. حالانکہ مجھے پتا انہوں نے ساروں نے فیبریکیٹ کی ہوتی ہیں چیزیں شاید. خیر, تو ایک دن ایک دوست ہیں, ایڈیشنل آئی جی تھے پولیس کے, ڈاکٹر شہزاد اسلم صدیقی, بڑے لرنڈ آدمی ہیں. تو میں نے ایک دن ان سے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کیا. میں کہا جی مجھے لوگوں کو بتاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ میں نے ایسے چیلنجز تو دیکھے ہی نہیں, تو میں کیسے پھر کہوں کہ میں بھی کچھ کیتا ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے میری پرسنالٹی کا انالیسس کرتے ہوئے کہا کہ ہر انسان ان فیزز سے گزرتا ہے. تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم گزری ہوئی تکلیفوں کو یاد نہیں کرتے, اس سے حاصل کردہ سبق کو ساتھ لے کے چلتے ہو. واہ, بہت اعلیٰ. تو یہی معاملہ اس سفر میں بھی ہے. جو آپ پرسنل برانڈنگ کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کبھی بھی کہ مجھے پرسنل برانڈنگ کرنی ہے. مجھے صرف یہ تھا کہ میں نے اپنا پیغام جو میرے ذہن میں چیز ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. میں کتنے لوگوں کے دلوں میں امید کی شمع جلا سکتا ہوں, کتنے لوگوں کی ڈائریکشن ٹھیک کر سکتا ہوں, کتنے لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. تو جتنا کچھ ملا ہے یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. اس پہ فوکس ہی نہیں کیا. صحیح. انما الاعمال بالنیات. جب آپ پرسنل برانڈنگ کے لیے کام کریں گے تو آپ کو برانڈنگ تو ہو جائے گی, ادھر کا بینیفٹ آپ کا مارا جائے گا. تو اگر آپ ادھر کے لیے کام کریں گے تو یہ پیس آف کیک ہے, یہ خود بخود ساتھ پورا ہوتا جائے گا. سکسیس کی جو بے شمار ڈیفینیشنز ہیں نا, ان میں سے ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آدمی کتنا سکسیزفل ہے, اس کی گاڑی مت دیکھیں, اس کے گھر مت دیکھیں, اس کی ڈگری بھی نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں بہتر تبدیلی آئی ہے. جتنے زیادہ لوگوں کی زندگی میں وہ تبدیلی لایا, اتنا وہ کامیاب انسان ہے. اور میں تو اس ڈیفینیشن کو ہی فالو کرتا ہوں. بے شک سر, بالکل آپ نے ٹھیک ہے. سر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی لائف میں نا نتھنگ از ورکنگ فائن. جو بندہ جس نے صبح کرایہ دینا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے, اسے آپ مت سکھائیں اخلاقیات کیا ہے کیا نہیں. کیسے مینیج کیا جائے سر فیلئر کو ون پرسن از لاسٹ؟ اور میں مانتا ہوں کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک پوائنٹ پہ سوچتا ہے یار ختم ہی نہ کر لوں سب کچھ خود کو. یہ چیز آتا ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ میرے پہ نہیں آیا, میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے. آئی ایم دا لائر ون. اگر ایسی بات ہے نا تو آئی ایم دا لائر. کوئی نہیں, وہ کبھی نہ کبھی انسان کے دماغ میں آتی ہے چیز, چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی آئے, ساری زندگی میں کبھی نہ کبھی آتی ضروری ہے چیز. کیونکہ برین تو کوئی کنٹرولیبل چیز نہیں نا اس طرح سے. آپ کہیں پہ بھی بیٹھے کچھ بھی آپ کو دماغ دکھا دے, کوئی بھی آئیڈیا آ جائے, اس آئیڈیا کو مینیج ہم کر سکتے ہیں. دماغ میں کیا چیز آئے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. میں اسے تھوڑا سا کریکشن کر دوں. جی. مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹس سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں لگ بھگ 60 سے 70 ہزار خیالات انسان کے
ذہن میں آتے ہیں اور ان میں 70 سے 80% نیگیٹو ہوتے ہیں. اوکے اچھا, لیکن یہ انسان کی چوائس ہوتی ہے کنہیں مہمان بنانا ہے کنہیں کک آؤٹ کرنا ہے. جب آپ اپنے ہیومن مائنڈ کی ورکنگ سیکھ لیتے ہیں, آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کس خیال کو کیسے دبانا ہے اور دوسرے خیال کو کیسے اٹھانا ہے, تو پھر آپ کے لیے ڈپریس اسٹیٹ سے بھی نکلنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. جس طرح ڈرائیونگ سیکھی جا سکتی ہے, اسی طرح سوچوں کو کنٹرول کرنا سیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح دماغ کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا سیکھا جا سکتا ہے. ہم لوگ فوکس اس پہ کرتے ہیں. دیکھیں, میں نے بڑی عام سی زندگی جی ہے. میں نے نا بازار میں سے چھلی لے کے کھائی ہوئی ہے. میں نے سموسے ابھی بھی کھا لیتا ہوں, بازار سے سموسے لے کے. آپ نے بھی کھایا ایسے؟ جی, پکی بات ہے نا. ہاں بہت دفعہ. آپ اب چھلی لینے جائیں, عوامی بندہ ہوں ایسے. ابھی ہم جاتے ہیں, ہم چھلی کھاتے ہیں. جب چھلی لینے کے لیے جائیں گے نا, تو چھلی والے کے پاس ایک کتاب پڑی ہوگی, وہ اس کتاب سے ایک صفحہ پھاڑے گا. ہاں, اس میں چھلی رکھ کے مسالہ لگا کے یا سموسہ رکھ کے آپ کے حوالے کر دے گا. آپ نے وہ سموسہ وہ کھا لیے, وہ چھلی کھا لی, وہ چلے گی یہاں پہ. اس سموسہ کھانے سے یا چھلی کھانے سے آپ کی زندگی میں کسی تبدیلی آنے کے امکانات ہیں؟ آ سکتے ہیں. کیا نہیں, جو آپ کھاتے ہو اس کا امپیکٹ تو آتا ہے پرسنل. آپ کی زندگی میں تبدیلی میں اس کی انڈائریکٹ ہوگی, ڈائریکٹ کوئی تبدیلی نہیں. لیکن وہ کاغذ جس کے اوپر رکھ کے دیا تھا, اگر آپ وہ کاغذ پڑھنا گوارا کر لیتے تو اس بات کے زیادہ امکانات تھے کہ آنے والی زندگی بہت بہتر ہو سکتی تھی. ہم نے اس سے بھرنے کا بندوبست کیا, اس سے بھرنے کا بندوبست نہیں کیا. فوڈ فار تھاٹ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا, اب جس طرح باڈی کو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے انسانی دماغ کو اور انسانی ذہن کو بھی فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نئے آئیڈیاز ہیں, وہ نئی لرننگ ہے, وہ نئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ فلیکسیبلٹی ہے. اگر آپ اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو نئی فوڈ نہیں دے رہے تو آپ کا ذہن ڈیڈ ہو جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ڈیڈ ذہن کے ساتھ کامیابی تو ملتی نہیں. اب آپ نے فیلیئرس کی بات کی کہ جو لوگ فیلیئرز ہیں ان کے بریڈ اینڈ بٹر پورا نہیں ہو رہا. بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. پر کویسچن از دس, آپ نے جس طرح مجھے آج یہاں پہ بلایا ہے, آپ نے یہاں کئی لوگوں کو بلایا ہوگا. جی, کئی, میں نے تو صاف صاف بتا دیا, میری زندگی میں بتانے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے, مشکلات میں نے تو نہیں دیکھی. لیکن کئی لوگوں نے بٹھایا ہوگا ایسے کر کے نا, ایسے کر کے بتایا ہوگا کہ آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن. میں نے زندگی میں یہ کیا, یہ کہ میں اللہ کا فضل ہوا اور میں نے یہ کیا اور الحمدللہ آج میں یہاں پر ہوں. سنا آپ نے؟ وہ اپنے اعمال اور ان کے نتیجوں کی ذمہ داری لیتے ہیں. کیا آپ نے کبھی بھی کسی ناکام شخص سے ملاقات کی ہو اور اس نے کہا ہو کہ الحمدللہ میں ایک ناکام شخص ہوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں؟ کوئی بھی بندہ آپ کو ملا ہو کہ اس نے کہا ہو کہ میں ایک فیلئر ہوں اور یہ میرے اپنے کرتوت ہیں؟ ایسے کبھی جو مان لے میں اسے پھر ناکام نہیں کرتا. یس. تو پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہوتا ہے الزام دینے کے لیے ادارہ, والدین, بہن بھائی, شوہر, بیوی, اور آخر میں قسمت ہی خراب تھی میری. تو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں زندگی کو تو سب سے پہلے اپنے اعمال کی اونرشپ لیں, ان اعمال کے نتائج کی اونرشپ لیں. پھر اپنے میں نے فیصلہ غلط کیا, میں نے فیصلہ غلط کیا, اب آپ فیصلہ کرنا سیکھیں گے. میں نے صحیح محنت نہیں کی, اب صحیح ڈائریکشن پہ محنت کرنا سیکھیں گے. مجھ سے ٹیم نہیں بنی صحیح, اب صحیح ٹیم بنانے کی کوشش کریں گے. جب آپ ایڈمٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک کیسے کر سکیں گے؟ تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ذمہ داری لیں, اس کے بعد امپروومنٹ کی طرف جائیں. اور تیسری چیز ایک کہانی ہے. کہانیاں ایک کہانی ہے, یہ کہانی کاپی کیٹ 101 میں رائٹر نے لکھی اور میں نے اپنی کتاب نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی یہ کہانی لکھی ہے اور آج آپ کو سنانے بھی لگاؤں. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں, ہر طرح کے. آپ ابھی کہیں کو جا کے کہیں کہ میرا سر درد کر رہا ہے, کوئی نہیں کہے گا ڈاکٹر کے پاس جائے, مشورے بڑے ہیں. کوئی کہے گا جوشادہ پی لو, کوئی کہے گا یہ کر لو, کوئی کہے گا یہ کر لو, ہے نا. ہمارے یہاں تو ایسے معاملہ. باہر ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ایک آدمی کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے, جس طرح آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں, تو اس نے سوچا کہ فائنینشیل کنسلٹنٹ سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب تک فائنینشیل کنسلٹنٹ نہیں بتائے گا میں ٹھیک کیسے کروں گا اپنے آپ کو؟ صحیح بات ہے. اس نے جناب ایک فائنینشیل کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا, اس کی فی پے کی. ادھر فی بھی نہیں پے کرتے جیسا کہ آپ نے بتایا مجھے. اس نے جناب ان کی فی پے کی, ٹائم ملا اسے. ٹائم لینے کے بعد مقررہ دن جب وہ اس بلڈنگ میں گیا تو اس کا خیال تھا کہ سامنے ایک پیاری سی سیکرٹری بیٹھی ہوگی جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جائے گی کنسلٹنٹ کے پاس. مگر جیسے اسے دروازہ کھولا, اندر 2 دروازے تھے. ایک دروازے پر لکھا ہوا تھا جاب کرنے والے, ایک پر لکھا ہوا تھا اپنا کام کرنے والے. ٹھیک ہے, وہ جاب کرتا تھا, اس نے وہ دروازہ کھول لیا. جیسے وہ دروازہ کھولا تو آگے ایک اور دروازہ تھا, 2 دروازے تھے آگے. پھر آگے لکھا ہوا جاب کرنے والے کے بعد 2 دروازے, کم از کم 10 لاکھ روپے کمانے والے مہینے کے اور 10 لاکھ سے کم کمانے والے. وہ کم کماتا تھا, اس نے وہ دروازہ کھول لیا. آگے پھر 2 دروازے تھے, ایک پر لکھا ہوا تھا کم از کم 3 لاکھ روپے مہینے کے بچانے والے,
ایک پر لکھا ہوا تھا نہیں بچانے والے, وہ نہیں بچاتا تھا, اس نے وہ دروازہ کھول لیا, آگے پھر 2 دروازے. ایک پر لکھا ہوا تھا کم از کم مہینے کے 10,000 روپے کسی نہ کسی جگہ انویسٹ کرنے والے اور خود پر خرچ کرنے والے, اور ایک پر لکھا تھا خود پر خرچ نہ کرنے والے. وہ اپنے پر خرچ نہیں کرتا تھا, اس نے وہ دروازہ کھولا تو دوبارہ سڑک پہ کھڑا تھا. مورل آف دا اسٹوری, اگر آپ نے منزل چینج کرنی ہو تو مختلف دروازے کھولنا شروع کریں. جب تک آپ دروازے مختلف نہیں کھولیں گے نتیجہ مختلف نہیں ہوگا. تو اگر وہ جو ناکام آدمی ہے, اگر وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, کھانے پینے پہ تو کرتا ہے, سیکھنے پہ دیکھیں, آپ نے یقیناً آپ نے بہت کتابیں پڑھی ہیں, آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. نہیں, آپ نے مجھے کئی کتابوں کے حوالے دیے ہیں. اب میں کثرت نفسی نہ کریں, کثرت نفسی کرنے والے بندے مارے جاتے ہیں. ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. مرزا غالب جی, ان کے دور کی بات ہے کہ فرنگی سرکار کو ایک فارسی دان کی ضرورت تھی. تو انہیں کسی نے بتایا کہ ادھر اگر کوئی فارسی جانتا ہے تو وہ تو پھر مرزا غالب ہے. اچھا. انہوں نے پالکی بھیجی, کہار بھیجے, وہ عزت و احترام سے اسے وہ پالکی میں لے کے آئے. تو پھر فرنگی بادشاہ نے اسے بتایا کہ بھئی ہمیں پتہ لگا ہے کہ سب سے بہتر فارسی یہاں تم جانتے ہو. اب وہ عاجزی کسر نفسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی من آنم کے من دانم, کہاں فارسی کہاں میں, یہ تو لوگوں نے بس بات بنائی ہوئی ہے ورنہ بس گزارا ہی ہے. تو وہ کہتا ہے دفعہ ہو جو, میں قابل آدمی چاہیے تھا. تو زیادہ کسر نفسی بہت سے غرور ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بڑا برا غرور ہوتا ہے. عاجزی کا ہوتا ہے, یہ نہیں, علم کا غرور بڑا برا غرور ہوتا ہے. اچھا, آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ سوال دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. مجھے بھول گیا, آپ کو بھی بھول گیا, یعنی کہ آپ اور میں یہاں کتابوں کی بات کر رہا تھا. تو آپ نے رابرٹ کیوساکی کو پڑھا ہوگا. جی پڑھا, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ والا. وہ ایک بڑا زبردست فکرہ کہتا ہے غریب اور امیر کی سوچ کا فرق. کہتا ہے جب امیر آدمی, جو موجودہ امیر نہیں جس نے امیر ہونا ہے, جب وہ جاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سوال اور ہوتے ہیں, اور جس نے غریب رہنا ہوتا ہے اس کے سوال اور ہوتے ہیں. جو غریب آدمی ہے جب وہ جاب کے انٹرویو دیتا ہے, سلیکٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ بھی تو پوچھتا ہے, کہتا ہے مجھے تنخواہ کتنی ملے گی, چھٹیاں کتنی ہوں گی, میڈیکل الاؤنسز کیا ہوں گے, سالانہ انکریمنٹ کتنی ہوگی, وہ یہ چیزیں پوچھتا ہے. صحیح. جس آدمی نے مستقبل میں امیر ہونا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے یہاں مجھے نیا سیکھنے کو کیا ملے گا. مارکیٹ آپ کو پیسے آپ کے سکلز کے مطابق دیتی ہے. ترازو کے ایک پلڑے میں آپ کے سکلز ہیں, دوسرے پلڑے میں معاوضہ ہے. آج آپ کے سکلز کے مطابق مارکیٹ نے معاوضہ دیا, آپ خوش ہو گئے. اب سکلز آپ کے وہی ہیں, اب انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, آپ غریب ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی آپ کو زیادہ معاوضہ دے تو آپ کو اپنے اوپر بھی تو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی نا. دیکھیں میں اس بات کو نا, تلخ باتوں کی اجازت ہے نا. جی, آپ تو کہتے ہیں میں کرتا ہی بہت, اب کافی پی رہا ہوں. ہاں, یہاں پہ صرف کافی سویٹ ہے آج, اور کچھ نہیں. اگر آپ ایک دکان کھولیں, اس دکان میں آپ انویسٹ کریں گے, دکان کو رینوویٹ کریں گے, دکان میں مال لے کے آئیں گے, پھر مال بدلتے نیا مال لاتے رہیں گے, کیونکہ دکان آپ کا بزنس ہے. ٹھیک. اب آپ دکان نہیں ہیں, آپ سروس پرووائڈر ہیں. آپ ایک پروڈکٹ ہیں, میں ایک پروڈکٹ ہوں. اگر آپ کی دکان ہوتی ہے, اس پہ انویسٹ کرتے, اس کی رینوویشن کرتے, تو کیا آپ کو اور مجھے رینوویشن کی ضرورت نہیں ہے؟ دکان میں نیا مال ڈالتے, کیا آپ کو اور مجھے یہاں نیا مال ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو سیم گوز ود آور آڈینس. اگر آپ کو زندگی بدلنی ہے تو نیا مال ڈالیں بھائی اپنی دکان میں. صحیح. ٹھیک ہے سر, ایک پیراڈاکس ہے عجیب و غریب قسم کا. ایک چیز کو ویسٹ لک کہتی ہے, ہم اسے رحمت کہتے ہیں. رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم کبھی کبھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, آپ اپنے زور بازو پہ سب کچھ کر سکتے ہو, جیسے فریڈرک نیٹشے کہتا ہے کہ نہیں, آپ زور لگاؤ کرو. اقبال بھی کہتے ہیں خود ہی کو کرو بلند اتنا, ٹھیک ہے, آپ سب کچھ چینج کر سکتے ہو. پھر مجھے ایک مولوی آتا ہے, ایمان مفصل مجمل سنا دیتا ہے کہ والقدری خیری ہی من شر ہی, تمہاری تقدیر خیر بھی ہو سکتی ہے شر بھی ہو سکتی ہے, اس پہ ایمان تمہارا حصہ. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں مولویوں کی باتوں میں تم سے نہ پوچھیے گا, لیکن اب آپ نے پوچھا تو ایک سوال نہیں, اس سے پہلے اس کا سوال, پہلے اس کا سوال ہمیں پہلے یہ جاننا ہے, میں نے سیکھنا ہے یہ والی بات, اور آپ نے کسی سے پوچھ کے بتانی ہے کہ یہ کس دور میں اسلام میں داخل ہوا تھا. جب آپ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے جا کے کہ بھی اسلام قبول کر لو, تو آپ جو سامنے شرائط رکھتے تھے, سیلف میڈ بات ہے بالکل, اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. میں اگر یہ بھی جسارت کروں, ہمارے کلمے بھی 6 کے 6 نہیں ہیں, یہ بھی اسی میں سے ہے, انہی میں سے ایک ہے نا, ایگری کرتا ہوں. میں نے کہا کہ اگر تو ایسا ہے تو مجھے بھی سکھائیں. یہ چیز میں یہ کہتا ہوں کہ چلو
لفظ بلفظ نہ ہو شاید، لیکن یہ چیز ہے جو جنرلی ہم لوگوں میں پریچ کی جاتی ہے، ہمارے دماغوں میں انجیکٹ کی جاتی ہے. مولوی نہ بھی کرے، ہمارے ماں باپ ہمیں یہ دعائیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. کہ قسمت کے علاوہ نہیں مل سکتا. ہاں قسمت کے علاوہ میں نہیں، عرض قسمت کرنے سے کی زیادہ اجازت دیں وقت سے مجھے، پہلے. مجھے اب اس اجازت کا دیں، حل بتا دیں. مجھے اجازت جی دیں. ضرور ضرور. میں ایک طالب علم ہوں. جی میں اتنا بڑا آپ بھی عاجز ہو گئے. نہیں آگے سنے بات نا، استاد ہیں آپ. نہیں میں استاد ہوں لیکن قرآن مجید کا میں طالب علم ہوں نا. میں اسے نہیں اس طرح نہیں جانتا جس طرح یہ لوگ جانتے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں مجھے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ملے کہ انسان تو جتنی مرضی کوشش کر لے تجھے تیری قسمت سے بڑھ کر نہیں مل سکتا. مجھے نہیں ملا. مجھے کیا ملا؟ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ بحث لمبی شروع ہو جائے. ایک سٹیپ نہیں، میں پہلے اپنے سٹیپس بتا دوں گا آپ کو. پہلا سٹیپ یہ. اچھا اس کے بعد ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوشش بھی کی. ٹھیک ہے. اس کی کیا ڈائریکشن ٹھیک تھی؟ ٹھیک ہے. شرائط پوری تھیں. صحیح ہے. پھر دوسرا کنسیپٹ جو لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر نہیں مل سکتا. میں نے یہ بھی مان لیا، پر میں اس آیت کو کیا کروں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. ٹھیک ہے. اگر لکھا بھی ہوا ہے تو اللہ کے قوانین کے مطابق وہ بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیں یہ آیت ہے بھائی. اب مجھے بتائیے کہ جب قرآن پاک کی سری آیات میرے سامنے ہیں تو میں اس فلسفے میں کیوں الجھوں؟ نہیں، اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہوئی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ تم دعا کرو گے اور پھر جو ہے نا تمہیں یہ چیز ملے گی. یہ چیز جب آپ نے ایکسکیوز کرنے ہیں نا، ایک لطیفہ سناتا ہوں. آج آپ کو پتا ہے میں تو لطیفے کہانی سنانے آیا ہوں آپ کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں یوں لکھا تھا. جب آپ اس کا جواب دیں گے تو وہ کہیں گے اس میں یوں تھا. تو میں ایک ٹریننگ کروا رہا تھا سیلز کی. تو سیلز کی ٹریننگ کرواتے ہوئے جب آبجیکشن ہینڈلنگ کا سیگمنٹ آیا تو میں نے بتایا کہ جب آپ یہ کریں گے تو کلائنٹ اگر یہ اعتراض کرے تو آپ نے آگے سے یہ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے. ٹھیک. تو آڈینس نے تالیاں بجائیں. ایک آدمی کہتا ہے سر اگر وہ یہ نہ مانے تو پھر. میں نے دوسری ٹیکنیک بتائی. کہتا ہے اگر یہ بھی نہ مانے تو پھر. میں نے تیسری بتائی. تو کہتا ہے کہ یہ بھی نہ مانے تو پھر. تو میں نے کہا بھائی پہلے ایک لطیفہ بعد میں ٹریننگ. کہتا ہے کیا؟ اب وہ لطیفہ پیش کرنے لگا. ایک آدمی نے پلان کیا کہ میں کل اپنی خالہ کو مل کے آتا ہوں جو جنگل کے پرلی طرف رہتی ہے. اس نے دوست کو بھی بتا دیا کل میں نے خالہ کو ملنے جانا ہے. تو دوست نے کہا جنگل میں سے وہاں تو شیر رہتا ہے. اس نے کہا شیر تو شمال کی سمت رہتا ہے، میں نے جنوب کی سمت سے جانا ہے. تو کہتا ہے اگر فرض کیا شیر جنوب کی سمت آیا ہوا تو. اس نے کہا میں نے صبح صبح جانا ہے، شیر تو اٹھتا ہی شام کو ہے. کہتا ہے اگر اس دن شیر جلدی اٹھ گیا تو. کہتا ہے پھر میں بھاگ کے درخت پہ چڑھ جاؤں گا. تو کہتا ہے اگر شیر بھی درخت پہ چڑھ گیا تو. کہتا ہے شیر کو چڑھنا نہیں آتا. کہتا ہے فرض کیا آتا ہو تو. کہتا ہے وہاں پہ ایک ندی بھی تو ہے نا، میں ندی میں چھلانگ مار دوں گا. کہتا ہے اگر شیر بھی ندی میں آ گیا تو. کہتا ہے شیر کو تیرنا تو نہیں آتا. کہتا ہے فرض کیا اسے تیرنا آتا ہو تو وہ بندہ کہتا ہے دوست کہ یار پہلے یہ بتا تو میرے ساتھ ہے کہ شیر کے ساتھ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب کے پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے، آیت کا میں ترجمہ ہی کوٹ کر سکتا ہوں میں. وہ کہتا ہے پس ہر ایک کے لیے دو رخ ہیں. صحیح ہے. خیر کا اور شر کا، بھلائی کا اور برائی کا دو رخ ہے. پھر اللہ ریکمینڈ کرتا ہے پس تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ دونوں آپشن دیتا ہے، اچھائی کا بھی، برائی کا بھی، کامیابی کا بھی، ناکامی کا بھی، خیر کا بھی، شر کا بھی. راستے دو دیتا ہے، چوائس آپ کو دیتا ہے. وہ کہیں نہیں کہتا کہ تمہیں مجبور کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی تمہیں یہ دو راستے دیے گئے ہیں، چوائس از یورس. یہ تو اللہ کہتا ہے. اب یا میرا فہم ٹھیک نہیں ہے یا ان کا مولوی ٹھیک نہیں ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. اینی فائنل میسج سر؟ فائنل میسج یہی ہے کہ سیکھیے، یہ زندگی آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مقامات پر، خاص طور پہ سورہ 3 میں 4 مرتبہ قسم کھاتا ہے. 3 کی، زیتون کی، مقدس پہاڑ کی، مقدس شہر کی. 4 قسمیں کھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو بہترین توازن پر قائم پیدا کیا. اب دیکھیے بنانے والا اپنا تعارف قرآن پاک میں کراتا ہے احسن الخالقین کے نام سے، سب سے بہتر خالق، اور آپ کو بہترین پروڈکٹ قرار دیتا ہے. تو احسن الخالقین کی بہترین پروڈکٹ ناکام نہیں ہو سکتی. اپنی ورث کو پہچانیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے قوانین ہے لا تبدیل کلمات اللہ، لا تبدل کلمات اللہ، لا مبدل کلمات اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا. اگر آپ اس ترتیب کو سمجھ جائیں کہ کیا کرو گے تو کیا ملے گا، تو یقیناً ویسی زندگی ملے گی جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. گڈ لک. زبردست. couldn't agree more on this. اتنی اچھی باتیں کرنے والوں کو لائف تھریٹ آ جایا کرتے ہیں، ذرا خیال رکھا کرے سر. وہ آتے رہتے ہیں ہے نا. اور میری آڈینس سے گزارش ہے کہ آج میں ذرا زیادہ کہوں گا سبسکرائب کریں، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد انسبسکرائب مجھے زیادہ آنے والا ہے. اتنی تلخ بات. یہ تو آپ نے خطرہ بول لیا مجھے بلا کے. صحیح. ارے بھائی بہت شکریہ. گڈ لک. تھینک یو سو مچ. ویلکم.